السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی احسانہ و شکر لہ علی توفیقی و امتنانی واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوانی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. سب سے بدترین چلنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین کے اوپر کون سا شخص ہے؟ کون ہے وہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ کہنے کو تو احسن الخالقین میں شامل ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہنے کے تو وہ اس کی تخلیق سب سے بہترین تخلیق اللہ نے کی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں سب سے برا ہے، سب سے بدترین ہے الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگے اور بہرے ہو کے چلتے ہیں. گونگے اور بہرے، نہ وہ سنائی دے ان کو، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کہتے ہیں نا مثل الذین مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. اللہ کہتے ہیں مثال ہم بیان کرتے ہیں. دو فریق ہیں، ایک کالاصمی وہ کیا ہے؟ سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ سمیع، سن سکتا ہے. اور ایک جو بندہ ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، الاعمی، اور دوسرا ہے بینا ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ کہتے ہیں. تو سب سے بدترین شخص اللہ کے ہاں کہ 2 کلو کا بھیجا رکھا ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعلمون ظواہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم الغافلون. اللہ کہتے ہیں کہ یعلمون ظواہرا من الحیات، اس کو دنیا نظر آتی ہے، دنیا نظر آتی ہے، اس کو آخرت کیوں نہیں نظر آتی؟ ٹھیک ہے نا. والآخرۃ خیر وابقا. آخرت تو ہم نے اس کے لیے بہت بڑی ایک نعمت بنا کے دی تھی کہ اتنی سی آزمائش کے لیے، اتنی کی آزمائش ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پورا اتر جاؤ. اس کے بعد میں تمہیں جو نا تمہاری اتنی تم جو ہے نا، مطلب لائک وائز فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تیری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے کیا کیا نہیں بنایا. کتاب اللہ کھولیے، اس کو پڑھیے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، عباد الرحمن کے لیے کیا کیا چیز نہیں بنائی، کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لالچ نہیں دیا ہوا. اذان ہے. کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، لیکن ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں کوئی ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں دنیا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ نعمتوں کا حصول، اس نعمتوں کا حصول صرف عباد الرحمن. اور عباد الرحمن کون ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ ہم ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو جب تک کتاب اللہ کو ہاتھ میں نہیں پکڑو گے، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ کو صراط مستقیم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے. یہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے نا، یہ اس سے ہدایت پکڑ لیتے ہیں. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ ذَٰلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تم اگر تقوی والے بننا چاہتے ہو نا، اللہ کہتے ہیں، اور تم سیدھا راستہ. ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اس رسی کو پکڑ، اس کتاب کو پکڑ، تجھے سیدھا راستہ مل جائے گا، تجھے صراط مستقیم مل جائے گا۔ نہیں پڑھو گے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے نا یہ راستے اللہ کہتے ہیں فلا تتبعوا السبل، سیدھے ایک صراط مستقیم ہے، ایک ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کیوں ٹیڑھے میڑھے راستوں کے اوپر چلنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں صراط مستقیم پہ آتے؟ آؤ صراط مستقیم کے اندر، وہذا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ لعلکم، پھر اللہ کہتے ہیں تتقون، تم تقوی تمہارے اندر، تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تو یہ کیسے آئے تقوی؟ اللہ کہتے ہیں اس کتاب کو پکڑ لو، اس کتاب کو پڑھو، وہذا کتاب، یہ مبارک کتاب ہے، اس کو پکڑو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو عمل کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اسی کتاب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی بہت سی قوموں کو آسمان پہ لے جاتے ہیں، اور اسی کتاب کو جب تم چھوڑتے ہو تو وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں زمین پہ اونتے منہ گراتے ہیں، اونتے منہ گراتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کہتے ہیں فَجَعَلَهَا اللہ کہتے ہیں فَجَعَلَهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ٹھیک ہے نا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے نا ان کی بستیوں کو، ان کے گھروں کو نا الٹا دے مارا، اوپر لے جا کے الٹا دے مارا، اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ جو ہے ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ اوندے بو جو ہے نا اپنے گھروں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس طرح ان کا حالات و واقعات تھے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فیہا، کہ کبھی یہ کبھی ان کا وجود کبھی نہیں تھا، کبھی یہ آ کے رہی نہیں، ہم نے اس طرح کے ان کو کر دیا۔ اجاز النخل خاویہ، جیسے کہ تنے کٹے ہوئے ہیں، کھجور کے تنے کٹے ہوئے ہیں اور زمین بوس ہوئے ہیں، اس طرح ہم ان کو پھر ان کے اوپر ہم عذاب جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ عذاب کی شکل جو ہے ہمارے اوپر اس لیے نہیں آتی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا کہ میری امت جو مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اجتماعی عذاب نہ آئے، کہ یہ ساری کی ساری میری امت جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جس طرح قوم یہاں سے قوم صالح، قوم ہود اور قوم نوح، ٹھیک ہے، اور اصحاب الرسی اور حضرت شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اصحاب الحجر، یہ سارے کے سارے جو ہے نا حضرت شعیب علیہ اصحاب مدین، یہ سارے کے سارے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ کے ان کی گردنیں میں ڈوڑ کے رکھ دی تھی، ان کا صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا تھا، کہیں ہمارے ساتھ یہ ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کتاب اللہ سے ہدایت اور روشنی لینی پڑے گی، کتاب اللہ کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کتاب اللہ کے بغیر ٹھیک ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں ہمارے خلاف یہ کتاب اللہ اور صحب کتاب اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائے، اور کہیں ہمارا چلان کر کے ہمیں نا یہ کتاب اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہمیں نہیں نصیب ہوئی تو ہمیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ کیا ہمیں اس چیز کا خوف ہے؟ کبھی ہمیں اس چیز کا ڈر ہے؟ ہم بہت سی کتابوں کو بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت پڑھاتے ہیں، کیا ہم دین کسی کو پڑھ کے پڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہماری کوئی اولین ترجیحات میں سے کوئی ایک بھی ہم یہ چاہت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس دماغ سے جو ہم نا ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے نا آگے ہم نے کتنی کی زندگی کے اندر اور کتنی بہاریں لینی ہیں، اور کتنی ہم جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں جب ہماری عمر 40 سال کی ہو جاتی نا تو پھر ہم جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ بھی بس اب موت آنے والی ہے، اب ہمارا یہ مقام دنیا سے ختم ہو گیا، تو پھر ہم جو ہے نا دیکھنا پھر ہم جو ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کا منصب رسالت پورا ہو گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، جب وہ جس مقصد کے لیے بھجوایا گیا تھا وہ رسالت پوری ہو گئی، جب یہ سورہ نصر اتری ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
یہ جب سورہ نصر اترتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، بہت سے ڈھیروں ڈھیر فوج کی مانند ایک دستے ایک گروپس کی مانند میں لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کیونکہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ کا یہ ہے کہ آپ نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، صبح اور شام اس میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا یہ پھر صحابہ کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہوتا تھا جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی؟ ہماری عمر 60 کے قریب قریب پہنچ چکی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہمارے آگے کیا ہونا ہے۔ ایک امتحان ہم جو ہے نا یہاں پہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کا جو پروفیشن ہے وہ سب سے مشکل ترین پروفیشن ہے، سب سے مشکل ترین ایگزام یہاں پہ اگر کوئی ہے تو ایف سی پی ایس کا سیکنڈ جو ایگزام ہے وہ سب سے مشکل ایگزام ہے۔ اس کے لیے 5 سال کی آپ کو جو ہے نا ود آؤٹ پے یہاں پہ 36 گھنٹے ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، انٹرمیڈیٹ ماڈیول پاس کرنا پڑتا ہے، پارٹ 2 ہے، پھر اس کا وائوا ہے، مطلب بندہ مر جائے کہیں پھانسی لے لے، اتنا مشکل ایگزام ہے۔ اس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں اتنی دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور جو آخرت کے اندر ہمارے اوپر یہ اتنا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجا رکھا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہم پرواہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔